ہر چیز کا ایک محرک ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے۔ جیسے ہم اگر کسی جگہ پہ ہریالی کو دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ بارشیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس مثال کو لے لیں، ہم محنت نہیں کرتے، اس کے پیچھے بھی وجوہات ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ذہین ہوتے ہیں، اور ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو ذہین زیادہ نہیں ہوتے۔ اب ذہین لوگ بھی محنت نہیں کرتے، ان کی اپنی وجہ ہوتی ہے، اور جو لوگ زیادہ ذہین نہیں ہوتے وہ بھی محنت نہیں کرتے، اس کی بھی وجہ ہوتی ہے۔ کوئی محرک، کوئی ایجنٹ ہوتا ہے۔ ذہین لوگوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام موجودہ وقت میں مجھے کرنا ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ ٹائم ہے، یہ آسانی کے ساتھ میں کر سکوں گا۔ وہ ہوتے ہوتے ایک ایسا وقت آ جاتا ہے، وقت کو ٹالتا رہتا ہے کہ وقت کم ہو جاتا ہے اور کام اس کے اوپر زیادہ ہو جاتا ہے اس کے لیے، جس کی وجہ سے وہ پھر ٹینس ہو جاتا ہے، اس کے اوپر برڈن آ جاتی ہے، اور برڈن ٹینشن کریٹ کر لیتا ہے، اور اس ٹینشن کی وجہ سے جو تھوڑے وقت میں وہ کر بھی سکتا ہے وہ بھی کر نہیں پاتا، کیونکہ ٹینشن کے ماحول میں انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان اس ماحول میں زیادہ کارکردگی دکھا سکتا ہے جب وہ آزاد ہو، جب اس کے اوپر کوئی ٹینشن نہ ہو۔ تو بغیر ٹینشن کے یہ اس وقت محنت اگر کرتا جس وقت کوئی کام اس کو مخاطب کرتا، کسی کام کا وقت ہوتا، لیکن اس نے ان کو چھوڑا اس پر کہ میں کروں گا کیونکہ میرے پاس تو ٹیلنٹ ہے، یہ کام میں آسانی سے کر سکتا ہوں۔ تو جب کبھی بھی ایک ٹیلنٹڈ شخص گی میں پڑ جاتا ہے تو وہ آخر کار اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اب ٹینشن میں مبتلا ہو کر برڈن بن جاتا ہے، اس کے لیے ٹینشن میں مبتلا ہو کر وہ کام جو کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتا۔ اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ پھر یہ بچوں ہوتا ہے کہ وہ پھر شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مختصر ترین راستے تلاش کرتا ہے۔ آج کے دور کی مثال لے لے، آپ لوگ امتحان دے رہے ہو، آپ میں سے بہت سارے ایسے طلبہ ہوں گے جو بڑے ذہین ہیں، اگر وہ وقت پر کام کرتے تو ان کو نقل کی ضرورت نہ ہوتی، شارٹ کٹ کی ضرورت نہ ہوتی۔ ابھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بڑے قابل لوگ جن کے پاس صلاحیت ہے وہ نقل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو شارٹ کٹ مار رہے ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اپنے صلاحیت کی بنیاد پر ایک اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ اعلیٰ مقام حاصل نہ کر پایا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ وہ مطمئن رہا اس بات پر کہ میں تو کر سکتا ہوں، وقت پر کام نہ کیا اس نے، اور یہ جو جھوٹا اطمینان اپنے آپ کو دیتا رہا، اس اطمینان کی وجہ سے وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر زیادہ ہائی لیول کے نہیں ہوتے۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے، وہ محنت اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے،
حالانکہ محنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے، خبردار کیا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کا صلہ میں عطا کر دیتا ہوں اسے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک کمزور ذہن والا شخصیت، ایک کمزور ذہن والا انسان اگر محنت کرے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ کچھ عطا نہ کرے جو اس کے لیے اس نے جستجو اور محنت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مردہ نکالتا ہے، مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہے۔ انڈے کو دیکھو، انڈا بے جان ہے، اس سے جاندار پیدا کرتا ہے۔ مرغی جاندار ہے، اس سے بے جان انڈا پیدا کر لیتا ہے۔ جو ذات یہ کر سکتا ہے تو کیا آپ اس پر بھروسہ کر کے کمزور ذہنیت کے ساتھ محنت کر کے آپ ایک مقام حاصل نہیں کر سکتے؟ ضرور حاصل کر سکتے ہو، لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان بس اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے کہ یار میں نہیں کر سکتا۔ تو محنت نہ کرنے کے دو وجوہات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑے ذہین ہوتے ہیں، ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ محنت نہیں کرتے، وہ ٹالتے رہتے ہیں، اور انجام کیا ہوتا ہے؟ پھر شارٹ کٹ اختیار کر لیتے ہیں، اور شارٹ کٹ چیزیں بچوں پائیدار نہیں ہوتی۔ شارٹ کٹ جو اختیار کرتے ہیں جو لوگ، وہ زندگی کے دوڑ میں آگے نہیں جا سکتے۔ وہ بندہ جو اپنے صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر بہت آگے جا سکتا تھا، ابھی وہ ایک چھوٹے سے مقام پر راضی ہو جاتا ہے، اور پھر ریئلائز بھی اس کے ہو جاتا ہے مستقبل میں کہ یار میں تو بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے اسے۔ اسی طرح وہ بندہ جو ذہنی طور پر کمزور ہے، زیادہ اچھا نہیں ہے، وقت پر محنت نہیں کرتا، اس سے بعد میں ریئلائز ہو جاتا ہے، وہ بعد میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ یار میں تو زندگی کی دوڑ میں بہت آگے جا سکتا تھا، میرے پاس تو یہ صلاحیت تھی، اگر میں محنت کرتا تو میں یہ کر سکتا تھا۔ یہ جو ذہنی کمزوری تھی میری، محنت کے ذریعے اس کو میں ختم کر سکتا تھا۔ محنت کر کے یہ ذہنی کمزوری کی وجہ سے میں آگے جانے سے نہیں روک سکتا تھا، اس کمزوری کو میں اور کم کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کی، لہٰذا وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے، ایک ایجنٹ اور ایک محرک ہے اس کی۔ اسی طرح آپ محنت نہیں کرتے، جو اس کے وجوہات بھی میں نے آپ کو بتائی کہ دو وجوہات ہیں۔ لائق لوگوں کے لیے، قابل اور فطین لوگوں کے لیے الگ وجہ ہے، اور جو ذہنی طور پر تھوڑے کمزور ہیں ان کے لیے اپنی وجہ ہے۔ تو اب ہمیں پتہ چلا، جب آپ کو دیکھو ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں، سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے مشکل کام ہوتا ہے تشخیص، کہ بھئی آپ کو بیماری کون سی بیماری ہے۔ جب بیماری کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا علاج کرے۔ وہ میڈیسن تو آسان ہے نا، پھر آپ کو جو فارماسسٹ ہوتا ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ کو میڈیسن سجیسٹ کر لیتا ہے، لیکن مشکل کام جو ہے وہ تشخیص ہے۔ تشخیص کا مطلب ہے کہ بیماری کیا ہے، اور جب ڈاکٹر کسی کی تشخیص کرتا ہے تو وہ بندہ فوراً فارماسسٹ کے پاس جاتا ہے کہ بھئی اس بیماری کے لیے جو میڈیسن استعمال ہوتا ہے وہ میڈیسن مجھے دے دے۔ تو بچوں، میں نے آپ کو تشخیص بتا دی کہ آپ محنت کیوں نہیں کرتے۔ آپ کی محنت کی وجہ آپ کا نالائق ہونا نہیں ہے کہ آپ نالائق ہو، آپ کی محنت کی وجہ آپ کا لائق ہونا نہیں ہے، بلکہ لائق اور نالائق ہونے کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ رویہ بنیادی طور پر آپ کے اور محنت کے درمیان حائل ہے، وہی رویہ آڑے آ جاتا ہے۔ اب جب تشخیص کا پتہ چلے تو ایک معقول انسان کا اس کے متعلق یہ رویہ ہوتا ہے
کہ وہ پھر کیا کر لیتا ہے، وہ پھر اپنے بارے میں سوچ لیتا ہے کہ یار یہ تو میں غلط کر رہا ہوں، اور تجزیہ کر لیتا ہے اپنے آپ کا کہ آیا میں ذہین لوگوں کے کیٹیگری میں فال کرتا ہوں یا کمزور ذہن والے لوگوں میں فال کرتا ہوں۔ اگر ذہین والوں میں فال کرتے ہو تو میرے خیال میں جو بات میں نے آپ کو بتائی یہ آپ محسوس کر چکے ہوں گے کہ واقعی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور جو کمزور ذہن والے لوگ ہیں وہ بھی محسوس کر چکے ہوں گے کہ واقعی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، اس سے میں نے پوچھا کہ جی یہ فلاں ٹاپک ہے، یہ بڑا مشکل ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ امتحان کے زمانے میں یہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس بات میں سوچتا رہا کہ یہ اس نے کیوں اس طرح مجھے کہا کہ امتحان کے زمانے میں یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امتحان کے زمانے میں بندہ محنت شروع کر لیتا ہے، ہاں جب نقل کا سسٹم نہ ہو تب وہ شروع کر لیتا ہے، لیکن جب نقل کا سسٹم ہو پھر تو شروع نہیں کرتا۔ تو جب محنت میں نے کی، آپ بھی جب محنت کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ کوئی مشکل چیز تو نہیں تھی، اس کے لیے صرف میری توجہ درکار تھی، اس کے لیے صرف میرے لیے محنت کرنی تھی جو میں وقت پر نہ کر سکا۔ اور بعد میں پھر انسان کیا کرتا ہے، انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا، صرف اور صرف بس اپنے آپ کو کھوستا رہتا ہے، حسرتیں کرتا ہے، افسوس اور ارمان کرتا رہتا ہے، اپنے ہاتھوں کو ملتا رہتا ہے۔ لیکن بچوں، ہاتھ ملنے سے، حسرت کرنے سے، اپنے آپ کو کھوسنے سے، اپنے آپ کو برا بلا کہنے سے پھر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اب ہوشیار بندہ یہ ہے کہ ابھی سے اپنا جائزہ لے کہ میرے اندر کون سی کمزوری، آیا مجھے اپنے قابلیت نے غلط فہمی میں ڈالا ہے یا مجھے اپنے کمزور ذہن نے غلط فہمی میں ڈالا ہے۔ آج جا کے اپنے بارے میں سوچے اور اپنے اس رویے کو بدلنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے اور ہم سب کو ضائع ہونے سے بچائے۔ اس کا کوئی سوال ہے تو پوچھے، بند کرے بس۔